رحیم۔ کل نماز کے واجبات بیان ہوئے، آج سے نماز کی سنتیں ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ نماز کی سنتیں یہاں 18 لکھی ہوئی ہیں، تو ہم انشاءاللہ العزیز آج 10 سنتیں بیان کریں گے اور کل انشاءاللہ باقی جو 8 رہ جائیں گی وہ بیان کریں گے۔ سنت کس چیز کو کہتے ہیں؟ لفظ سنت اس کا معنی ہوتا ہے طریقہ۔ لفظ سنت کا معنی کیا ہے؟ طریقہ۔ لیکن ہمارے ہاں جب بھی لفظ سنت بولا جاتا ہے تو وہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہوتا ہے، یعنی ہمارے سامنے اور کسی کا طریقہ چل ہی نہیں سکتا، ہمارے سامنے کسی اور کا طریقہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو اس واسطے ہمارے یہاں جب صرف سنت بولا جائے تب بھی اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ سنت رسول۔ ویسے لفظ سنت کا معنی طریقہ ہے، وہ طریقہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں سنت سے مراد صرف سنت رسول علیہ السلام ہے۔ سنت وہ فعل ہے جس کے کرنے سے ثواب اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے کرنے سے ثواب بھی ملے گا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ سنت کا جو منکر ہوتا ہے اس کو بدعتی کہتے ہیں، اس کو بدعتی کہتے ہیں، اور اس کے چھوڑنے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا نماز میں جتنی بھی سنتیں ہیں ان کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ نماز کی سنتیں 18 ہیں، آج ہم انشاءاللہ العزیز 10 سنتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے اور 8 جو رہ جائیں گی وہ پھر انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا۔ جب تکبیر تحریمہ یعنی پہلی بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو یہاں تک اٹھانا یہ سنت ہے۔ دوسرے نمبر پہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں وہ اپنے حال میں کھلی ہونا، یعنی ان میں نہ اس طرح اکڑی ہوئی ہوں تو نہ بند ہوں، اپنے حال میں کھلی ہوں، لیکن ان کا جو رخ ہے، انگلیوں کا جھکاؤ ہے، وہ قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت، یعنی جب آپ نے پہلی بار اللہ اکبر کہنا ہے تو سر کو سیدھا رکھنا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح سر نیچا کر دیتے ہیں تو کچھ لوگ آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو لہٰذا جب تکبیر تحریمہ کہی جائے تو اس وقت سر جو ہے بالکل سیدھا ہونا چاہیے، سر نیچے جھکانا یہ درست نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ چوتھے نمبر پہ امام جو ہے اس کے لیے جو تکبیرات ہیں ضرورت کے مطابق بلند آواز سے کہنا۔ امام کے لیے یہ ہے کہ جتنے مقتدی ہوں اس انداز سے، اگر بالکل تھوڑے ہوں تو تھوڑی آواز رکھے، یعنی ان تک پہنچ جائے، اگر زیادہ ہوں تو اس کے مطابق، یعنی مقتدیوں کے حساب سے امام کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے تکبیرات کہے، یعنی اللہ اکبر یا سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اچھا، پانچویں نمبر پہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر، دایاں ہاتھ جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے اوپر، تو ناف اس طرح باندھے کہ دائیں ہاتھ کی جو انگوٹھا ہے، یہ جو انگوٹھا ہے اور دائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس سے کلائی کو پکڑے، کلائی کو پکڑے، اور باقی جو 3 انگلیاں ہیں، باقی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پر آ جائیں۔ لیکن عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت ہاتھ سینے پہ باندھے گی۔ چھٹے نمبر پہ جو چھٹی سنت ہے وہ ہے ثنا، تعوذ، تسمیہ، یعنی ثنا سے مراد سبحانک اللہم، تعوذ اعوذ باللہ، اور تسمیہ بسم اللہ شریف۔ یہ ترتیب کے ساتھ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھے اور آہستہ پڑھے۔ ثنا، تعوذ، تسمیہ بالترتیب سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھے اور آہستہ پڑھے۔ 7ویں نمبر پہ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے ان میں صرف جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے۔
جو فرض کی تیسری رکعت ہوتی ہے اور فرض کی چوتھی، اس میں صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھنا یہ سنت ہے۔ 8ویں نمبر پہ سورہ فاتحہ کے اختتام پر آہستہ آواز میں آمین کہنا۔ اگر امام پڑھتا ہے تو امام کے پیچھے آمین آہستہ آواز سے، اگر اکیلا ہے تب بھی جب سورہ فاتحہ مکمل ہو تو امام اور مقتدی دونوں کے لیے آہستہ آواز میں آمین کہنا سنت ہے۔ 9ویں نمبر پہ سنت کے موافق قرات کرنا، یعنی جس طرح حدیثوں میں آیا ہے۔ 10ویں نمبر میں رکوع اور سجدہ میں کم از کم 3 بار تسبیح پڑھنا، یعنی اس رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلی پڑھنا۔ یہ 10 سنتیں ہم نے آج بیان کی، انشاءاللہ العزیز بقیہ جو 8 ہیں وہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔